हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो सरहद पार से अटैक हुआ है पाकिस्तान फ़ोर्सेस पे, जिसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया था। और उसमें पहले तो ये इत्तलात थी कि एक जो लैंस नाइक है अब्दुर्रहमान साहब, वो शहीद हुए। लेकिन बाद में आईएसपीआर की जब ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आई, तो अकॉर्डिंग टू दैट 3 लोग उसमें जो हैं शहीद हुए हैं और ग़ालिबन 4 अ, लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और कह रहे हैं कि जी जानी और माली नुकसान उठाया है जिन्होंने हमला किया था। और अफ़गानिस्तान के साथ भी इस इशू को उठाया गया। एक तो इस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ मसूद अज़हर, मौलाना मसूद अज़हर के हवाले से पाकिस्तान ने लेटर लिखा है अफ़गानिस्तान को कि इसको हमारे हैंडओवर किया जाए। इसका क्या स्टेटस है? और इसके साथ-साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे कोशिश करेंगे कि बात हो। और इसके साथ सवात में भी एक रिमोट कंट्रोल बम अटैक हुआ है, जिसमें 5 लोग, एक जो पीस कमेटी है उसके एक रुकन और उसके साथ 2 पुलिस वाले और बाकी लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। क्या हुआ है कि ऐसी मतलब जिसे कहते हैं कि बड़ी अ, एकदम से चीज़ें चेंज हो रही हैं। सरहद पार से हमले हों और इसमें इज़ाफ़ा हुआ। और इसके साथ-साथ जब हमने देखा तो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में अटैक शुरू हुए। सीज़ फायर के दौरान हमने देखा कि इसमें कमी आई थी, लेकिन जैसे ही सीज़ फायर ख़त्म हुआ तो उसके बाद इसमें इज़ाफ़ा हुआ। और आपको याद होगा मुल्ला याकूब जो हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान, उन्होंने एक 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान की ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से पाकिस्तान उसको रोके। मैंने आपको उस वक़्त भी कहा था कि उनकी एक चाबी शायद हमारी चाबी उनके पास है और वो है टीटीपी की सूरत में। और वही चीज़ हुई है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि जी अफ़गान सरज़मीन जो है पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन मुश्किल है कि ये चीज़ जो है इसके ऊपर कोई इस किस्म का मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा कि ये इस्तेमाल ना हो। ये होता रहेगा अनफॉर्च्यूनेटली। हम जो मर्ज़ी कह दें, लेकिन ये अफ़सोसनाक वाक़यात जो हैं लगता ऐसे है कि इसका ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। कुर्रम में मतलब सरहद पार से ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने हमला किया है, दहशतगर्दों ने हमला किया है, उनको जवाब दिया गया। लेकिन असल कहानी आपको बिल्कुल कुछ महीने पहले भी मेरी वीडियोज़ में आपको ये बात मिलेगी। मैंने एक बात कही थी और वो ये थी कि भाई बात ये है कि जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया है और वहाँ पे वो लोग आए हैं और ये वाले तालिबान उनके साथ शरीक भी रहे हैं अमेरिका के खिलाफ जंग में, तो आज कैसे हो सकता है कि वो इनका साथ ना दें और कोई साथ ना दे लेकिन एटलीस्ट उनको पनाह ज़रूर देंगे। तो एक तो ये चीज़ दैट्स वेरी क्लियर। इसके ऊपर अगर किसी को ये है कि यार ये ख़त्म हो जाएगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये ख़त्म नहीं हो सकता। अ, ये एक ऐसी जंग है कि शायद हम तो ये समझ रहे थे कि शायद अफ़गानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद हमने इंडिया को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया था कि हिंदुस्तान जो है हमारे खिलाफ प्रॉक्सी खेल रहा है अफ़गानिस्तान के रास्ते। लेकिन अब तो ना वहाँ अमेरिकन्स हैं और ना वहाँ हिंदुस्तान है। इसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, ये एक बात है। डिटेल में इन खबरों की जाते हैं कि मसूद अज़हर जो है मौलाना मसूद अज़हर कहाँ पर है अफ़गानिस्तान में। इस हवाले से और तालिबान कितना सपोर्ट करते हैं टीटीपी के इस हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो अटैक शुरू हुए इस हवाले से डिटेल में बात करते करेंगे। और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात मैंने आपको बताई, कोरम का इलाका है हमारा, बॉर्डर का जो लाइन के बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है। कोरम एजेंसी अब डिस्ट्रिक्ट कोरम कहा जाता है। वहाँ पे पाक फ़ौज के ऊपर हमला हुआ और उसमें जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 3 लोगों की जानें गई और 4 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। आईएसपीआर का ऑफ़िशियल स्टेटमेंट भी आया, लेकिन क्या वाक़ई अफ़गान हुकूमत जो इस वक़्त मौजूद है, क्या वो हमारी बात सुनेंगे या नहीं? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लगता ऐसे है कि वो इस वक़्त पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे। हम ये गिला अशरफ गनी साहब से भी करते थे
اور طالبان کے آنے کے بعد ہم نے سمجھا کہ شاید اب ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز چل رہی ہے اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ اب لگتا ایسے ہے کہ یہ چولی دامن کا ساتھ جس کو کہا جاتا ہے تو شاید وہ شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کا ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹ جو لاس ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو وہ ہے اور رہے گا۔ بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، مولانا مسعود اظہر جو ہے اس کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے انہوں نے دورہ کرنا ہے پاکستان کا، اور اس حوالے سے یہ جو ہے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان نے کالعدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری کے لیے افغانستان کو خط لکھ دیا، اور خط میں کیا بتایا گیا، اس میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ ننگرہار اور کنڑ کے علاقوں میں ہیں، لہٰذا انہیں تلاش کر کے اطلاع دی جائے اور گرفتار کیا جائے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسعود اظہر کی گرفتاری کے لیے خط وزارت خارجہ کی طرف سے یعنی فورن آفس کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ دوسری جانب فورن آفس کے ترجمان نے معاملے کو حساس قرار دے کر بات کرنے سے گریز بھی کیا ہے۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ ایف اے ٹی ایف تو کہتا ہے اور ہندوستان کا یقیناً ایک بڑا انفلوئنس ہے اس چیز کے اوپر، وہ یہ والے مولانا اظہر ہو اور یا پھر دوسرے لوگ ہوں، ان کے اوپر ان کا ایک بڑا کلیئر اور ایک بڑا اسٹرکٹ قسم کا سٹانس ہے، جس کی وجہ سے یقیناً پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہے اور ابھی نکلنے کے لیے باقی ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن غالباً یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ بھائی وہ ہے کہاں پر۔ حالانکہ انہوں نے کیسے چلا کر ان کو سزائیں بھی دی ہیں، اور اب ایک چیز جو وہ بھی ایک تھریٹنگ سچویشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان نے ان سے کچھ کام لیے، ان کا استعمال کیا، اور اب جا کے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ان کو گرفتار کریں گے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں بنایا، لیکن ہمارے پاس بھی بڑے گر ہیں، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے۔ اب ہمارے ساتھ وہ والی چیز ہو رہی ہے جو طالبان ایک وقت میں افغانستان میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور رشیا کے خلاف ان کو لڑایا۔ جب رشیا چلا گیا اور اس کے بعد پھر حالات ایسے ہو گئے، امریکہ نے دوبارہ کہا کہ یار ابھی تو ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے، پھر وہ ہمارے آگے گلے میں لٹک گئے اور ہمارے گلے کی ہڈی بس مڈی جس طرح ہوتی ہے وہ پس گئی ہماری گلے میں، اور اس کی وجہ سے ہم نے کافی بڑا نقصان اٹھایا اور کافی سارے مسائل کو فیس کیا۔ اب یہ والے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کو اب کنٹرول کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ٹرینڈ لوگ ہیں، اور خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ بھائی یہ یا آئی ایس کے کو جوائن کریں گے یا پھر مین اسٹریم تو فی الحال نہیں لگتا کہ یہ مین اسٹریم میں آ سکتے ہیں، لیکن اب لگتا ایسے کہ یہ آئی ایس کے کو جوائن کر کے اور پاکستان کے خلاف ایک اور جنگ کا آغاز ہوگا۔ پاکستان فورسز کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ غلطی جس نے بھی کی آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے، کشمیر تو ہم نہیں لے سکے، کشمیر وہی ہندوستان کا حصہ تھا، رہے گا اور ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے شاید 10 سال یا 20 سال ہم نے ان کو کافی ٹف ٹائم دیا، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس فصل کو کاٹ کر کرنا کیا ہے، کیونکہ دنیا کا پریشر ہمارے اوپر آ رہا ہے اور بڑا سخت قسم کا۔ دوسرا پریشر یہ آ رہا ہے کہ اب یہ لوگ کہتے ہیں بھائی کل کو ہم ٹھیک تھے، آج ہم غلط ہو گئے، یا تو کل ہم غلط تھے یا پھر آج بھی ہم اگر کل ٹھیک تھے تو پھر آج بھی ہم ٹھیک ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے، خطرناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، کہ جس نے بھی یہ پالیسی بنائی وہ شاید یہ کہتے رہوں گے کہ سمجھتے رہوں گے کہ جی ہم نے تو بڑا کام کیا کہ ہم نے ہندوستان کو شاید کافی نقصان پہنچایا، اور پہنچایا ہوگا، پہنچایا بھی ہے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے تو ریٹریو کر لیا اپنی چیزوں کو، لیکن جو ہم پچھلے 20 سالوں سے بھگت رہے ہیں اب اس کا کوئی اینڈ نہیں ہونے والا، اب کوئی رستہ ایسا بھی ہمیں نہیں مل رہا کہ یار اب یہ کہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جائے۔
یہ سب سے بڑی ایک خطرناک سچویشن ہے ہمارے لیے اس وقت، اور لازمی بات ہے جو فوج کے لوگ لڑتے ہیں ان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے، جو پولیس کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے، اور جو ہمارے مطلب ہم عام عوام ہیں ہم سب کے لیے ایک مشکل ہے، کیونکہ خود کش حملے اور اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہم بڑے قسم کے مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں۔ لیکن اب کرنا کیا ہے اس فصل کو؟ آپ نے خط تو لکھ دیا ایف اے ٹی ایف کے پریشر میں، لیکن یہ گئے کیسے؟ کیونکہ یہ تو بہت عرصہ ساتھ رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے ساتھ دیا، اور یہ ایک کلی کتاب ہے کہ ہم نے کیا یہ، اور آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کو کیسے روکے، کیونکہ جن لوگوں کو یہ لوگ پھر آگے چلاتے رہے، مسعود اظہر ہو یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ ہو، جتنے بھی لوگ تھے، آپ نے جب اس کا استعمال کیا تو آپ نے ان کو یہی کہا نا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آج آپ ان کو کہہ رہے کہ آپ نے غلط کام کیا۔ وہی افغانستان کے اندر جو ہم نے کیا وہی ہمارے ساتھ دوسرے سائڈ پہ کشمیر والا جو مسئلہ ہے اس میں ہم جا کے پھنسے۔ اب مسئلہ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف دریا ہے، آگ میں جاتے ہیں تو جلتے ہیں، دریا میں گرتے ہیں تو ڈوبتے ہیں۔ یہ سچویشن جو ہے، یہ سچویشن ہم نے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے خود کریٹ کی، وہ غلط پالیسیز، اور پھر ہم نے اس کے اوپر کوئی کام بھی نہیں کیا کہ یار اگر ہم نے وہ کر لیا تو بھائی بس کر دو، پھر اس کو کسی طریقے سے اگر آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے اس کے اوپر ہم کام شروع کر چکے ہوتے تو غالباً آج جو 2022 میں جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں یہ شاید نہ دیکھتے، لیکن ابھی اور کتنا عرصہ دیکھنا ہے، یہ ایک ایک ابھی نکلے گا، اور یہ بھائی ویل ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، ان کو لڑنا جھگڑنا سب آتا ہے، ہر قسم کی گن کوآپریٹ یہ کرتے ہیں، اور افغانستان میں اب ان کے لیے کیونکہ طالبان ہے تو طالبان کے ساتھ ان کی دوستیاں یاریاں انفلوئنس سب کچھ ہے ان کا، او ٹی ٹی پی ہو یا پھر یہ لوگ ہوں یہ موجود ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، بلکہ ہمارے کچھ ارباب اختیار یہ سمجھ رہے تھے، کبھی بلکہ کچھ لوگوں نے بیانات بھی دیے کہ جی کشمیر والے جو ہے وہاں انڈین فوج اپنی خیر منائے، تو ان کا تو بارڈر شاید بہتر کنٹرول ہے، اور ایون کشمیر میں بھی، اور ایف اے ٹی ایف کے ذریعے انہوں نے ہمیں ایسا پھنسا کے رکھ دیا کہ انہوں نے کہا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کریں گے، لیکن کیا ہوا؟ اب ہم ان لوگوں کے خلاف پہلے جن کو استعمال کیا اب ان کے خلاف ہمیں لڑنا پڑے گا اور جانیں دینی پڑیں گی، غلطی جس کی بھی تھی لیکن بھگتیں گے آج ہم لوگ۔ خیر اینی وے دیکھتے ہیں کہ مولانا مسعود اظہر ننگرہار سے برآمد ہوتے ہیں، کنڑ سے برآمد ہوتے ہیں یا کہیں اور سے برآمد ہوتے ہیں، اس کی جو اپڈیٹڈ نیوز ہوگی یقیناً وہ میں آپ کے ساتھ بالکل شیئر کرتا رہوں گا، اور جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ملتی رہیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تھینکس فار واچنگ، ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک